حیات ناول ایپیسوڈ 3 ناول بائی این نون الف سر اس آدمی نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا کیونکہ وہ برقعے میں آئی تھی اور اس کام کے اس کو 50,000 روپے دیے تھے۔ اس کا بچہ بیمار تھا، علاج کے لیے پیسے نہیں تھے، اس لیے وہ مجبور ہو گیا تھا یہ کام کرنے کے لیے۔ وہ سچ بول رہا تھا سر، ہم اس کی تواضع کر چکے ہیں، مگر آپ کے گھر وہ تصویریں اسی عورت نے پوسٹ کی ہیں، وہ اس کام سے نابلد ہے۔ سر کہیں آپ کی کزن مانیہ تو نہیں؟ اس وقت تو اندازہ نہیں ہے، مگر کسی پر یقین کرنا مشکل ہے۔ مانیہ کو اس کی پہلی غلطی پر جو ڈوز مل چکی ہے، شاید ہی وہ یہ غلطی پھر سے کر کے خود کو مصیبت میں ڈالے۔ پرسوچ نگاہیں سامنے دیوار پر جمی تھی، مگر ذہن کہیں اور پہنچا ہوا تھا۔ سنو عتیق۔ جی سر۔ وہ فوراً معطب ہوا تھا اور اس کی بات سننے لگا۔ اوکے سر، میں کر دوں گا۔ راکنگ چیئر پر بیٹھا آگے پیچھے ہوتا وہ حقیقتاً گہری سوچ میں تھا۔ پھر دراز میں سے ایک لفافہ نکالا تھا اور اس میں سے نکلنے والی تصویروں کو دیکھ کر وہ آنکھیں میچ گیا تھا۔ ضبط کی تنابیں کمزور ہوئی تھیں، زخم پھر سے ہرے ہوئے تھے۔ تم میری اولاد نہیں ہو سکتی، حرام کی ناجائز اولاد ہو تم۔ جیسے تمہاری ماں بدچلن تھی، ویسے ہی بدچلن ناجائز اولاد پیدا کر کے میرے سر پر مسلط کر گئی۔ ماموں، اس نے میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی۔ حرامی ہو تم، حرام میں ہی ملوث ہو، تمہارا کام حرام، کھانا حرام ہے، تمہارا سب کچھ حرام ہے۔ چھوڑو مجھے، میں نے کچھ نہیں کیا۔ کیسی بازگشت تھی یہ جو مضبوط قوت ارادی کے نوفل احمد خان کو بھی بکھیر گئی تھی، اور اگلے ہی پل اس کی ذات کی طرح وہ کمرہ بھی بگڑ چکا تھا۔ ساری تصویروں کو وہ پھاڑ چکا تھا، مگر پھر بھی خود کو اذیت سے نہیں نکال پایا تھا۔ مسلسل ہوتی بازگشت سے وہ کانوں پر ہاتھ رکھ کر چلایا تھا، گویا کچھ بھی سننا نہ چاہتا ہو، اور پھر اسی دراز سے ایک شیشے نکالی تھی، اس میں سے 2-3 گولیاں لی تھی اور ایسے ہی نکل گیا تھا۔ 5-10 منٹ بعد وہ جہاں تھا وہیں ڈھیر ہو گیا تھا۔ یہ وہ دورہ تھا جس سے کوئی اسے چھٹکارا دینا نہیں چاہتا تھا، اور رات سے 2 بار وہ اس اذیت سے گزر چکا تھا، اور پتہ نہیں وہ کب تک اس اذیت سے اس کو گزرتے رہنا تھا۔ بھوک سے وہ بالکل نڈھال ہو چکی تھی، اب تو کھجور کھانے کا بھی دل نہیں کر رہا تھا۔ رات سے صبح، صبح سے شام، اور اب 9 بج رہے تھے، مگر اس کے شوہر کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ 2 بار پورے گھر کا جائزہ لے چکی تھی، گھر والوں سے 2 گھنٹے فون پر بات کر کے اپنی طرف سے مطمئن کر چکی تھی، جو اسے خود کو بھی پرسکون کر گئی تھی۔ کتنی ہی دیر وہ اپنے گھر والوں کی محبت میں سرشار رہی تھی، پھر منال کی فکر نے بےکل کیا تھا۔ کتنی ہی دیر وہ نماز میں اس کے لیے دعا کرتی رہی تھی، مگر اب بمشکل عشاء کی 9 رکعت ہی پڑھ پائی تھی۔ 36 گھنٹوں میں وہ صرف 8-10 کھجوریں ہی کھا پائی تھی، جو اس کی بھوک مٹانے میں ناکافی تھی، اور پھر بھوک کی شدت نے اسے بالکل ہی نڈھال کر دیا تھا۔ دھڑ دھڑ کی آواز پر اس نے بامشکل آنکھیں کھول کر دیکھا تھا۔ کمرے میں نیم روشنی صبح ہونے کا پتہ دے رہی تھی۔ اس نے فون میں وقت دیکھنے کی کوشش کی، اور دیکھتے ہی وہ اسپرنگ کی طرح کھڑا ہوا تھا۔ 25 مسڈ کال، جو رات کے 9 بجے سے اب کے 9 بجے تک کی تھی۔ اف، میں 12 گھنٹے سویا ہوں۔ رات کی بے چینی کا اب شائبہ تک نہیں تھا، یا پھر وہ یاد کرنا نہیں چاہتا تھا۔ دروازہ ایک بار پھر بجا تھا۔ بکھرے کمرے پر ایک طائرانہ نظر ڈالتا وہ دروازے کی سمت بڑھا تھا۔ سر، بھابھی جی دروازہ نہیں کھول رہی ہیں، اپنے روم میں بند ہیں۔ میں نے بہت کوشش کی، پھر آپ کو بھی بہت کال کی، مگر آپ نے تو تم رات کو ہی کیوں نہیں آئے، جبکہ تم جانتے تھے میں یہیں ملوں گا؟ کسی انہونی کے خیال سے وہ بھڑکا تھا۔ میں رات سے یہیں ہوں سر۔ عتیق کے کہنے پر اسے خود کی غفلت اور حرکت پر بے انتہا غصہ آیا تھا۔ شرٹ کے بٹن بند کرتا، ساتھ ہی سے کمرہ صاف کرنے کی ہدایت دیتا، وہ باہر نکلا تھا۔ سر، گاڑی کی چابی؟ نہیں، یہ تم رکھو، میں بائک سے جا رہا ہوں۔ کہیں بھوک کی وجہ سے آگے کی سوچ کو پس پشت ڈالتا وہ جتنی رفتار سے بائک چلا سکتا تھا چلائی تھی۔ آدھے گھنٹے کا راستہ محض 15 منٹ میں طے کرتا وہ بھاگتا ہوا گھر کے اندر داخل ہوا تھا۔ اس کے روم کا دروازہ ابھی بھی بند تھا۔ بیوی، دروازہ کھولو۔ زور زور سے بجانے پر بھی جب کوئی رسپانس نہیں ملا تو ڈپلیکیٹ چابی سے دروازہ کھولا تھا، اور جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا تھا۔ اس کی بیوی بیڈ پر ہوش و خرد سے بے گانہ پڑی تھی، جس کا دورانیہ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھا تھا، بیڈ پر اس کے قریب بیٹھ کر
اس کی سانسوں کی رفتار چیک کی تھی جو کہ کافی مدھم تھی۔ بیوی آنکھیں کھولو۔ اس کو سیدھا کر کے اس کا گال تھپ تھپا کر اسے جگانے کی کوشش کی تھی مگر اس وجود میں کوئی جنبش نہیں ہوئی تھی۔ اس کے سر پر نماز کی طرح لپٹے دوپٹے کو اس نے جھجکتے ہوئے نکالا تھا۔ وہ اسے اس طرح ہاتھ لگا رہا تھا جیسے وہ کوئی موذی مرض میں مبتلا ہو اور چھونے پر اسے اس بیماری کے ہونے کا خطرہ ہو۔ پرسوں رات کے 9 بجے سے وہ آج صبح کے 9 بجے تک اس وجود سے مکمل طور پر غافل رہا تھا اور یہ غفلت اسے مہنگی پڑ رہی تھی۔ تمام کوشش کے باوجود بھی جب اس میں کوئی حرکت نہ ہوئی تو پھر مجبوراً اسے ڈاکٹر کو کال کرنی پڑی تھی جو 5 منٹ بعد ہی اس کے کمرے میں موجود تھی۔ خالی معدے کی وجہ سے بے ہوش ہوئی ہیں۔ پانی کی مقدار بھی کم ہے اور ہاں یہ فزیکلی کافی ویک ہے۔ تم نے غلط کیا نوفل، اس سے غفلت برت کر مانا کہ بہت بڑے فلم سٹار ہو، وقت کی کمی ہے تمہارے پاس۔ مگر یہ لڑکی بیوی ہے تمہاری، اس کے لیے تمہیں اپنے کام کو بھی اگنور کرنا پڑ سکتا ہے۔ دیکھو کیسی معصوم اور پیاری ہے، کتنی کم عمر ہے۔ ڈاکٹر عائشہ نے لتاڑتے ہوئے اس کی طرف دیکھا اور ٹھٹکی تھی کیونکہ وہ ان کی موجودگی کی پرواہ کیے بغیر اپنی بیوی کو یکٹک تک رہا تھا بنا پلک جھپکائے۔ مگر ان نگاہوں میں کیا تھا وہ جان نہیں پائی تھی۔ ہم 2 مہینوں کے لیے لندن گیا گئے، تم شادی بھی کر چکے۔ کل ہی تو عتیق نے ان کی واپسی کی اطلاع دی تھی اسے جب بھی ایمرجنسی میں انہیں اس نے کال کی تھی۔ وہ 40-45 سال کی ایک اچھی عورت تھی جو اسی بلڈنگ کے 7ویں فلور پر رہتی تھی اور وہ کچھ سال پہلے کافی عرصے تک ان کے شوہر کے زیر علاج رہا تھا، اس لیے اس سے ان کی اچھی خاصی جان پہچان تھی۔ اتفاق سے آج ہاسپٹل نہیں گئی تھی اسی لیے اس کے کال کرنے پر فوراً آئی تھی۔ یہ ہوش میں کیوں نہیں آ رہی ڈاکٹر عائشہ؟ اس پر سے نظریں ہٹائے بغیر ہی پوچھا تھا۔ اس کے لہجے میں اپنی بیوی کی فکر محسوس کر کے ڈاکٹر عائشہ کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ آ جائے گی، 7-8 گھنٹوں کی بے ہوشی ہے، نروس سسٹم سست ہو گئے ہیں، انجیکشن دیا ہے، 10-15 منٹ میں ہوش آ جائے گا۔ تم جب تک کھانے کا انتظام کرو اور اب جب بیوی لے آئے ہو تو کچن کو بھی آباد کرو۔ خود تو باہر سے کھا لیتے ہو، بیوی کو ایسے ہی بھوکا مارو گے۔ وجود دیکھو اس کا 15-16 سال کی بچی جتنا ہے۔ ذمہ داری لی ہے تو کوتاہی مت کرو۔ ویسے بہت اچھا لگا کوئی تو آیا تمہاری زندگی میں جس کی پرواہ تمہارے چہرے سے صاف ظاہر ہو رہی ہے۔ کیا بہت پیار کرتے ہو اس سے؟ وہ شاید کچھ زیادہ ہی قریبی تھی اس کی جو بڑی آسانی سے پرسنل گفتگو کر رہی تھی، وہ بھی نوفل احمد خان سے۔ ان کے سوال پر اس نے اپنی نظروں کا ارتکاز توڑا تھا اور ان کے سوال کو بالکل نظر انداز کرتا ان سے ان کے سفر کے متعلق پوچھنے لگا تھا۔ اس کا بات بدلنا وہ بخوبی سمجھی تھی۔ ٹھیک 15 منٹ بعد بے ہوش وجود میں جنبش ہوئی تھی اور وہ ایک لمحہ کی بھی تاخیر کیے بغیر اس کی طرف متوجہ ہوا تھا جو دھیرے دھیرے آنکھیں کھول رہی تھی۔ اس نے اسے سہارا دینے کے لیے ہاتھ بڑھایا تھا جسے وہ نظر انداز کرتی خود بیٹھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ لب بھینچتا ہاتھ پیچھے کر چکا تھا۔ کمرے میں تیسرے وجود کی موجودگی پر وہ ٹھٹکی تھی۔ سوالیہ نظریں اپنے شوہر کی طرف اٹھی تھیں جنہیں اس نے نظر انداز کر کے کچھ دیر کا پہلے کا شاید بدلا چکایا تھا۔ ڈاکٹر عائشہ دونوں کی آنکھ مچولی کو سمجھتی خود ہی اس سے تعارف کروانے لگی تھی۔ وہ ان دونوں کو باتیں کرتا چھوڑ کر عتیق کی کال پر باہر چلا گیا تھا۔ 5 منٹ بعد اس کی واپسی انواع و اقسام کے کھانوں کے ساتھ ہوئی تھی۔ ڈاکٹر عائشہ نے چکن گارلک سوپ اس کے سامنے رکھا تھا۔ اس کی نظریں بے اختیار نوفل کی طرف اٹھی تھیں جو بالکل اس کے قریب ڈاکٹر عائشہ کی وجہ سے بیٹھا تھا۔ ان نظروں کا سوال سمجھتے ہوئے اس نے خود کو کنٹرول کیا تھا۔ ایک نظر ڈاکٹر کی طرف ڈالتا وہ اس کے کان کے قریب جھکا تھا۔ فلمی دنیا کی کمائی کا نہیں ہے، تمہارے مطابق بالکل حلال کمائی کا کھانا ہے۔ تفصیل بعد میں جان لینا کیونکہ نوفل احمد خان جھوٹ نہیں بولتا، سو بغیر کسی نخرے کے کھانا کھاؤ ورنہ میں ڈاکٹر کا لحاظ کیے بغیر یہ کھانا زبردستی تمہیں اپنے ہاتھوں سے کھلاؤں گا۔ یقیناً اتنا تو جانتی ہی ہو مجھے، دھمکی آمیز لہجے میں کہتا وہ اطمینان سے پیچھے ہوا تھا جیسے یقین ہو کہ دھمکی کارگر ہوگی، اور اس کا یقین رائے گاہ نہیں گیا تھا۔ تینوں نے ساتھ کھانا کھایا تھا۔
اس نے زبردستی ڈاکٹر عائشہ کو بھی روک لیا تھا اور وہ نوفل کی وجہ سے انکار نہیں کر پائی تھی اسے۔ ڈاکٹر عائشہ ان دونوں کو صحت کے متعلق لاپرواہی کے نقصان اور خیال رکھنے کی اچھی خاصی تاکید کر کے جا چکی تھیں، اور وہ جو ان کو دروازے تک چھوڑنے گیا تھا ان کی آخری نصیحت پر لب بھینچ کیا تھا۔ اللہ نے ایسی معصوم اور کم عمر بیوی دی ہے تو اس کی قدر کرو، اور وہ ڈیزرو کرتی ہے کہ تم اس کی ناز برداری کرو۔ اس رشتے کو سنبھال کر رکھو نوفل، یہ واحد رشتہ ہے جو صرف تمہارا اپنا ہے، جس میں کسی کی ذرا بھی شراکت نہیں ہے۔ بہت معصوم ہے وہ، اس کی باتوں سے اندازہ لگایا ہے میں نے، بہت کچھ علم رکھتی ہے وہ، مگر کچھ چیزوں کی واقعی اس کو سمجھ نہیں ہے۔ تمہیں خیال رکھنا ہوگا اس بات کا۔ ان کا ذو مطلب وہ بہت اچھے سے سمجھا تھا، اس لیے ان کو چھوڑ کر اس کے روم میں جانے کے بجائے وہ اپنے روم میں آیا تھا۔ شاید اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ان کے لفظوں کی باز گشت نے کتنی ہی دیر سے بےقل رکھا تھا۔ یہ سب تمہارے لیے ہی ہے بیوی، وہ جو کچن میں کھڑی حیران نظروں سے کچن میں پھیلے سامان کو دیکھ رہی تھی، آواز پر بری طرح چونکی تھی، اور پلٹ کر اس کی طرف دیکھا تھا جو اب کچن کے دروازے سے ٹیک لگائے ہاتھ سینے پر باندھے اسی پر نظریں جمائے کھڑا تھا۔ اب نوفل احمد خان کو یہ بالکل گوارا نہیں ہے کہ اس کی بیوی گھر میں تو اسی کے رہے مگر خرچ اپنا کرے۔ جس سامان کو تم ایسی مشبوہ نگاہوں سے دیکھ رہی ہو، یہ بالکل ایسی کمائی کا ہے جسے تمہارے علم کے مطابق حلال کہتے ہیں۔ کسی سے قرض لیا ہے کیا آپ نے؟ جیسا اس کا کام تھا، اس کے پاس حلال کی ایک پائی کا ہونا بھی مشکل تھا۔ پھر یہ اس نے اپنے شک کو زبان دی تھی۔ سستے کام کرنے والی پرسنالٹی نہیں ہے میری بیوی تمہارے شوہر کی۔ چلو تمہیں بتا دوں کہ یہ پیسے کہاں سے آئے ہیں، کیونکہ اس کے بعد میں تمہارا یہ لیکچر نہیں سننا چاہتا۔ فلموں میں آنے سے پہلے میں نے ایک گارمنٹس کی کمپنی میں جاب کی تھی۔ اس وقت وہ کمپنی کرائسس میں تھی، ورکرز کو 6-7 مہینے تک سیلری نہیں دی گئی تھی۔ غالباً اب سے 4 سال پہلے جب میں اس انڈسٹری میں آیا تھا تو میں وہاں سے بنا سیلری لیے ہی آ گیا تھا۔ اب وہ کمپنی اپنی اصل حالت میں ہے تو میں نے وہ رقم لے لی جو کہ 3 لاکھ پر مشتمل ہے۔ اب چونکہ مجھے حلال کا فوبیا نہیں ہے تو یہ رقم میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ یہ 50,000 کا تمہارا کچن کم خرچ اس لیے کیا تاکہ اس رقم میں تم زیادہ وقت گزار سکو، اور یہ 2.5 لاکھ رکھو اپنے پاس، جتنی تمہاری خوراک ہے، جو تمہاری بنیادی ضرورتیں ہیں۔ 3-4 مہینے آرام سے گزر جائیں گے، اور اس رقم سے اس گھر کے پانی کی قیمت دے کر اسے بھی حلال کر لینا۔ اپنی جیب سے نوٹوں کی گٹی نکال کر اس کے ہاتھ پہ رکھتا، وہ ایک نظر بت بنی اپنی بیوی پر ڈالتا، پلٹ کر جا چکا تھا۔ کتنی ہی دیر وہ ساکت کھڑی رہی تھی۔ یا اللہ، کیا تھا یہ؟ ان کا اصل روپ کون سا ہے؟ اللہ، واقعی جتنے رول یہ فلموں میں کرتے ہیں اتنے ہی چہرے حقیقت میں ہیں۔ اف اللہ، وہ ابھی بھی حیران پریشان سی، کبھی اپنے ہاتھ میں موجود رقم کو دیکھتی، کبھی کچن میں پھیلے سامان کو، کانچ کا ڈنر سیٹ، ٹی سیٹ، گیس سلنڈر کے ساتھ مکسچر، جوسر اور دیگر کھانے پکانے کا سامان راشن کے ساتھ۔ اس نے ایک بار پھر اپنے ہاتھ میں دیکھا تھا، پھر کچن پر نظر ڈالی تھی، اور اگلے ہی پل اس انسانوں سے خالی گھر میں اس کا کہکہا گونجا تھا۔ اسے خود اندازہ نہیں تھا کہ وہ اتنا ہنس رہی ہے۔ بار بار دیکھنے کا عمل دہراتی، وہ ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو کر ہال میں پڑے صوفے پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئی تھی، اور اپنے گھر فون لگا کر اپنی جان یعنی دادی کو آج کی روادات نان سٹاپ بیان کرنے لگی تھی۔ بار بار ہنسی کے فوارے سے پتہ چل رہا تھا کہ ادھر بھی اس خبر سے موسم خوشگوار ہوا تھا۔ وہ یہ بھول چکی تھی کہ اس کی شادی کس طرح ہوئی ہے، آج وہ کتنی وقت اس طرح کھل کر ہنس رہی تھی۔ اس نے اپنے شوہر سے اس عنایت کی ہرگز بھی امید نہیں تھی۔ وہ یقین ہی نہیں کر پا رہی تھی کہ آیا جو ہوا وہ خواب ہے یا حقیقت ہے یا کوئی خواب ہے۔